سے دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، امت مسلمہ کے مشفق بزرگوں اور میری عزت دار دیندار دینی بہنوں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ماڈرن ٹیکنالوجیز کو پانا چاہیں گے تو آپ ہر آنے والا دن، گزرے ہوئے دن سے بہتر ٹیکنالوجیز، بہتر اپڈیٹ، بہتر سافٹ ویئر آپ اور ہم پائیں گے۔ ہر آنے والا دن ایک نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ٹیکنالوجیز کو پانے کے لیے ہمیں آگے کی طرف جانا پڑے گا، لیکن شریعت، دین، اسلام، محبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے کی طرف جانا پڑے گا۔ آج تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے اس امت کے درمیان۔ تو ہم جتنا پیچھے کی طرف جائیں گے، دور نبوت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور دور نبوت سے جتنی دور ہوتے چلے جائیں گے، فتنوں سے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا میں یہ بات حالات کو دیکھ کر، زمانے کے اور گرد و پیش کے احوال کو دیکھ کر میں یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہم مکمل فتنے کے دور میں آ چکے ہیں۔ صلاۃ و سلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے صرف اس فتنے کے دور کے لیے نہیں بلکہ سب سے بڑا فتنہ جب دجال کا آئے گا اس وقت ہمیں کیا تدبیریں اختیار کرنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گتھی کو سلجھایا اور قیامت تک آنے والی الجھنوں کو سلجھا کر امت کے سامنے اپنی شریعت پیش کر دی۔ ایک حصہ اعمال کا ہے، لیکن اس کا تعلق یقین سے ہے۔ آدمی اگر ایمان میں داخل نہ ہو، نماز پڑھتا رہے، آدمی اگر ایمان میں داخل نہ ہو، روزے رکھتا رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ رکھنا ایک پریکٹس تو ہو سکتی ہے، نماز پڑھنا ایک پریکٹس تو ہو سکتی ہے، مگر وہ اسلام کا حصہ اور مستحق جزا نہیں ہو سکتا، وہ رزلٹ نہیں پا سکتا، وہ اس کے بینیفٹ کا حصے دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس ایمان کو اختیار نہیں کیا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت، ارباب فکر و دانش، اس دنیا میں جس طرح حق ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اسی طرح باطل، ابلیس، شیطان اور اس کی شیطانیت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم شیطان کو ہرا نہیں سکتے، اسے اللہ نے جو قوت دی ہے وہ قوت اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کو پٹخ کے اس کے سینے پہ چڑھ جائیں۔ قیامت تک شیطان کی شیطانیت بھی زندہ رہے گی۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ قیامت تک آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی زندہ رہے گا، آپ کی شریعت بھی زندہ رہے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی توجہ قبر شریف سے پوری امت پر ہے، آپ کی توجہ۔ لہٰذا یہ جو فتنوں کا دور ہے، بالکل مسلمانوں کی کشتیاں اس سمندر کے مجدھار میں ہے جس کی ہیبت ناکیوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی چیلنج ہے وہ یہ نہیں کہ مکان کیسے بنانا ہے، انڈسٹری کیسے بنانی ہے، بڑے مال و دولت کو کیسے جمع کرنا ہے، اپنی اولادوں کو ٹیلنٹڈ کیسے بنانا ہے، انہیں بڑے پیمانے پہ کوالیفائڈ اور دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں کوالیفیکیشن اور ڈپلوما کرنے کے لیے کیسے بھیجنا ہے، بلکہ نہیں، میں آپ سے سب کہتا ہوں اور واضح طور پر سچ کہتا ہوں، یہ تمام ترقیاں اپنی طرف ہیں، یہ
تمام ترقیاں اپنی جگہ پر ہیں، اور ان ترقیوں کو اور ان چیلنجز کو، ان کمپٹیشن کو، ان اسپیشلائزیشن کو، ان تخصص کو ہمیں بالکل پانا ہے. یہ ہمارا اچیو ہے، انشاءاللہ ہم اسے حاصل کریں گے. لیکن ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان کو محفوظ رکھ کر کریں گے انشاءاللہ. مسلمان بن کر کریں گے انشاءاللہ. انجینئر بنیں گے انشاءاللہ، مسلمان بنتے ہوئے انجینئر. ڈاکٹر مسلمان رہتے ہوئے ڈاکٹر. دنیا کے ہر ترقی کی منزل پر چڑھنا ہے مگر ایمان کے ساتھ چڑھنا ہے انشاءاللہ. نو کمپرومائز، ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. ایمان پر خطرہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان قبول کرنے کے لیے 2 بول کافی ہیں. ایک مسلمان بننے کے لیے 2 بول کافی ہیں. مسلمان بننے کے لیے تمام چیزوں کے اقرار نہیں، اتنا کافی ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اب آپ کہیں گے صاحب رسول نہیں، رسول تو ہے، آخری رسول ہے. معاملہ یہی گانٹھ اٹک رہی ہے لوگوں کی. ایمان یہیں پر بچے گا اور یہیں پر جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. آپ خاتم النبیین ہیں. لہذا اب اس چھوٹے سے جملے پر اور اس چھوٹی سی بات کو لوگوں نے اس بول کو بڑا معمولی سمجھ رکھا اور کہا صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی اور کو بھی آپ کے بعد نبی تسلیم کر لیا تو کافر ہو جائے گا. جیسے قادیانی بڑا مشہور ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب قادیانی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. بالکل نہیں، جھوٹ ہے. کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے وہ. ہاں، مسلمانوں جیسی شکل بنا رکھی ہے، داڑھی ٹوپی مسلمانوں جیسی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا اوریجنل مال اتنا بدبودار اور گندا ہے کہ وہ مارکیٹ میں پیش ہی نہیں کر سکتا. لہذا ان مکاروں کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ حلیہ وہ ہماری اپنا لے، مال اپنا بیچے. شکل یونیفارم ہماری لے لے، مال اپنا بیچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے مدعین نبوت ہوں گے. یعنی قیامت تک 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 30 کہا ہے، یعنی 30 کو ملٹیپلائی کیا انہوں نے. بہرحال یہ بحث اپنی جگہ پر ہے. اب تک جو نبوت کے دعوے ہو چکے ہیں وہ تقریباً 20 سے 22 ہو چکے ہیں. کچھ لوگ 25 کہتے ہیں، 30 پورے نہیں ہوئے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ جو چھوٹے چھوٹے پیادے ہیں، شکیل ابن حریف جیسے لوگ، یہ چور ہیں، پاکٹ مار ہیں ایمان کے. اصل جو بڑے ڈاکو ہیں ان میں بڑے بڑے قادیانی، مرزا قادیانی، جس کی دنیا میں بہت سارے ملکوں میں برانچز کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، بڑے بڑے نبوت کے دعوے کیے. ان دعووں کے شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو مسلمان کے گھر سے تو ہیں لیکن ان کو اپنے گھر سے دین نہیں ملا. اور بد نصیبی یہ رہی کہ کالج اور انسٹیٹیوشن میں بھی دین نہیں ملا. لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں سائنس پڑھائی جانی چاہیے. میں آپ کے اس مشورے کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو دین اور اسلام کے ساتھ ساتھ سائنس، جغرافی، میتھ، ٹیکنالوجیز، یہ ساری ڈیولپمنٹ معلوم ہونی چاہیے. لیکن یہ بحث کرنے والے کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو قرآن کی تفسیر پڑھایا جانا چاہیے؟ اس وقت تو آپ ٹیوشن کا سہارا لیتے ہیں. ٹیوشن نے تو بیڑا غرق کر رکھا ہے اسلامی تعلیمات کا. اس لیے کہ ٹیوشن اسلام کو سمجھنے کے لیے مولانا صاحب کو گھر میں بلا کر ٹیوشن نہیں کروایا جاتا ہے، بلکہ ایک بوجھ کو اتارنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ نے دینی تعلیم کو بوجھ سمجھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کالجز میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر وہ ان کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا ایمان گول ہو چکا ہے. بہت سمپل تھاٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آخری رسول. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کچھ نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی بدماش لعین شیطان نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا. اس زمانے کے مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کی دھلائی کرنے والے تھے کہ اس نے کہا ایک کام کرو، ہمیں 1 دن کا ٹائم دو تاکہ میں اپنے نبوت کے سلسلے میں تمہارے سامنے دلائل، لاجک پیش کروں، لاجک پیش کر سکوں کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں. سیدھے سادھے مسلمان بھولے والے، اس میں کوئی عالم دین تو تھا نہیں. ظاہر سی بات ہے نام نہاد اسکالرز تھے، دانشور تھے. نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تک
تم اپنا دعویٰ پیش کرو، ہم ایک دن کی مہلت تمہیں دیتے ہیں. بظاہر یہ بات بری نہیں لگتی، مجرموں کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اس جھوٹے نبی کا تو بیڑا غرق ہوا، وہ تو گیا ہی جہاں جانا تھا. جتنے لوگوں نے اس کی بات کو مانتے ہوئے اسے ایک دن کی مہلت دی ہے وہ سب دوبارہ کلمہ پڑھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد کسی دلیل کا ہم انتظار کر ہی نہیں سکتے. ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے جھوٹے جتنے دعوے دار ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ابلیس ہے، لعین ہے، شیطان ہے. اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اپنے بال بچوں کی گھٹیوں میں ڈال دیجئے. اعمال کمزور رہا اور ایمان مضبوط رہا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور اعمال بہت اچھے رہے، تہجد پہ تہجد، اور اندر کا ایمان سڑا ہوا ہے تو معاف کیجئے گا، دنیا میں تو اس لیے دھلائی ہوگی کہ مسلمان لگتے تھے، قبر میں اس لیے دھلائی ہوگی کہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. تو نہ یہاں بچے نہ وہاں بچے. دوسری بات، بچپن میں ایک چیز مجھے پڑھائی گئی، میری والدہ نے مجھے ایک سبق دیا تھا، وہ میں اکثر جگہوں پہ کہا کرتا ہوں کہ بیٹا بس 2 چیز یاد رکھنا، اور میں نے وہ 2 چیزیں الحمدللہ یاد رکھی ہیں. وہ یہ، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت، ختم نبوت، آپ کے دین، آپ کی شریعت کا سب سے بڑا محافظ اور سب سے زیادہ اس امانت کو امت تک منتقل کرنے والی جو جماعت ہے، جو گروہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے. جی یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اس دعوے پر قائم رہے کون؟ صحابہ کی جماعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، بڑی سے لے کر چھوٹی تک، مسواک تک کی سنت کو جنگ کے میدان میں اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ کون؟ صحابہ کی جماعت. فرض نمازوں کے ساتھ نوافل، سنن، تہجد، تمام ذکر و اذکار و وظیفے، درود و سلام کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے، امت تک اگر کسی نے امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ منتقل کیا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. لہذا مسلمانوں یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے. صحابہ کے بغض کو آپ نے اپنی طرف فرمایا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس لیے امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ امت مسلمہ زبان تبھی کھولے جب وہ اپنی کسی کی حیثیت اور لیول پہ ہو. اپنوں سے بڑے پر جس کے اہل نہیں، زبان نہیں کھولنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، سامنے والے کا تو کچھ نہیں بگڑتا ہے، لیکن اپنا جو بچا کھوچا ہے سب سیز ہو جاتا ہے، سب سیز ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری تھیلی خالی ہو چکی ہے. اس لیے بڑ بول سے بچیں، ایمان کو بچائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے. اس ایمان کو بچا کے قبر تک پہنچنا ہے، اس کی فکر کیجئے. آج سارے ڈاکے ایمان پر پڑ رہے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ دنیا کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، سونے چاندی کی کمی نہیں ہے، ڈالرز اور ریال کی کمی نہیں ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی کمی نہیں ہے، بڑے مکانات اور چھت کی کمی نہیں، بڑی بڑی انڈسٹری کی کمی نہیں، بڑے بڑے جہاز کی کمی نہیں، ہوٹل کی کمی نہیں. اگر کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے. اللہ نے وہ دولت ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری مائیں، میری بہنوں، میرے بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو تاکہ ایمان کفن کے ساتھ، ہمارے جنازے کے ساتھ ہماری قبر تک پہنچے. ورنہ کیا ہوگا؟ دنیا کی جتنی بھی بیماریاں ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو شفا عطا فرمائے. ہر بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر روگ بلا سے، بالخصوص کرونا وائرس سے ہمارے پورے بھارت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، مسلمانوں کو شفا دے، ہندو بھائیوں کو شفا دے. جتنے بیمار مریض ہیں دنیا میں، اللہ سب کو سوستھ رکھے، سب کو صحت مند رکھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جسم کی بیماری آدمی کو قبر تک لے جاتی ہے، روح کی بیماری آدمی کو جہنم تک لے جاتی ہے. اس لیے جسم کی بیماری جان لیوا ہوتی ہے، روح کی بیماری ایمان لیوا ہوتی ہے. یہ ایمان لیوا بیماری سے بچیے. صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. امت سے افضل، قطب سے افضل، ولیوں سے افضل، غوث سے افضل، ابدال سے افضل، تمام اولیاء کرام، تابعین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، مفسرین، امت کے ان تمام طبقوں سے اگر کوئی جماعت افضل ہے تو وہ صحابہ کی جماعت افضل ہے. اس لیے کہ ہمیں دین اور شریعت کا سب کچھ مل گیا،
لیکن ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صرف صحابہ کرام کو نصیب ہوئی ہے. لہٰذا صحابہ سے محبت کیجیے. حسب مراتب صحابہ چھوٹے بڑے ہیں, بہت سارے گمنام بھی ہیں, لیکن کسی کی بھی بات آ جائے تو ایک لمحے کے لیے بدگمانی نہ لائیے گا دل میں, اس لیے کہ کچھ چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں. صحابہ کی محبت عقیدے سے تعلق رکھتی ہے, اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں, جو اختلاف ہوئے, اس کا تعلق تاریخ سے ہے. ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں پڑنا, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. صحابہ سے محبت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ہر حال میں تسلیم کریں, ہر حال میں. کوئی دلیل ولیل کچھ نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ تمام چھوٹے اور بڑوں کو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے. عزیزان ملت, یاد رکھیے گا کہ دنیا کے ہر فتنے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں میں بہت سارے مسلک ہیں, یہ مسلک تو ایک ساتھ رہتے ہیں, تو قادیانی کو ایک ساتھ کیوں نہ کر لیا جائے. دیکھیے عزیزان ملت, ہمارے یہاں مسلکیں ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, بالکل ہیں. ہمیں اقرار کرتے ہیں کہ میں خود ایک مسلک رکھتا ہوں الحمدللہ, اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا مسلک وہی ہے جو علماء دیوبند, اکابرین امت اور صحابہ کرام کا مسلک ہے, میرا وہی الحمدللہ. لیکن جو دوسرے بھائیوں کا مسلک ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں, اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اختلاف کے باوجود ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں اپنے مسلک پر چلتا ہوا دوسرے کے مسلک کا احترام کرتا ہوں, دوسرے کے مسلک کا اقرار کرتا ہوں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بریلوی مسلک کے امام حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, یا جمعیت اور جماعت اہل حدیث سلفی کے بڑے بڑے شیخ اور علماء دیوبند, ان سارے مسلکوں کا اتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ہے. چاروں فقہ کا اتفاق ہے, تمام ائمہ کا اتفاق ہے. ظاہر سی بات ہے, کیوں نہ ہو, یہ تو قرآن و حدیث کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. لیکن قادیانی, مرزا غلام احمد قادیانی, جو ہمارے یہ جو بھارت کی دھرتی ہے, یہ کبھی کبھی یہ اکثر سونا اگلتی ہے, اور کبھی کبھی سونے کی جگہ پر کالے کوئلے بھی اگل دیا کرتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جہاں سونا ہوگا وہاں دو چار کوئلے تو ہوں گے, کوئلے کے بغیر تو سونا ہو نہیں سکتا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی, اس شخص نے سب سے پہلے تو ہندو دھرم پہ ہاتھ صاف کیا اور کہا صاحب میں کرشن ہوں, سناتن دھرم, اس پہ ہاتھ صاف کیا کہ میں تو کرشن ہوں. مال وہ نہیں چلا. اس کے بعد انگریزوں کی طرف, انگریزوں نے ہی چونکہ ان کو تیار کیا تھا, پھر کرشن جی بننے کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ وہاں پہ فلاپ ہو گئے, پکڑے گئے, دھڑے گئے, دبوچے گئے. ظاہر سی بات ہے ڈپلیکیٹ جعلی مال بیچنے والا کبھی ادھر پکڑا جاتا ہے, کبھی ادھر پکڑا جاتا ہے. اس کے بعد مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں میں. ظاہر سی بات ہے علماء نے وہاں بھی ان کا جم کر پیچھا کیا. اخیر میں انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. اب ظاہر سی بات ہے ہم ان کو کوئی مسلکی اختلاف کے طور پہ تو لیتے نہیں. یہ بالکل ایک جماعت ہے, جماعت قادیانی. رہے جس طرح سے لوگ رہتے, ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اشتعال نہیں دلاتے کہ صاحب ان کے پیچھے پڑ جاؤ. لیکن یہ اگر ہمارے لوگوں کے ایمان میں دھوکہ پیدا کریں گے تو ہمارا فرض بنتا ہے نا اپنا ڈیفنس کریں. رہے جس طرح بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں, اس طرح ان کے بھی ادھیکار ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں, وہ رہیں. لیکن ہم انہیں اپنی جماعت, اپنے فرقے, اپنے مسلک کے اندر کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک خاتون کے 4 بچے ہیں, مگر چاروں کے باپ ایک ہیں, تو چاروں آپس میں بھائی ہیں, لڑ بھی لیے تو بھی بھائی ہیں. گھر کا اختلاف, زمین کا اختلاف, جائیداد کا اختلاف, بھائیوں کی بیویوں کا اختلاف, لیکن بھائی تو رہیں گے نا. ان سارے جھگڑوں کے باوجود بھائی بھی رہیں گے. لیکن اگر عورت اپنا خاوندی بدل لے, اپنے شوہری بدل لے, تب آپ کیسے کہیں گے کہ تمہارا بھائی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ میل ہو ہی نہیں سکتا, وہ ڈی این اے میچ ہی نہیں کرے گا, وہ سافٹ ویئر سپورٹ ہی نہیں کرے گا. لہذا یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا جتنے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یہ وہ لوگ ہیں,
اس بنیاد پر ان کے ساتھ مسلمان کا کوئی ناطہ و تعلق نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ مستقل دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں پر، مستقل دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی ناطہ اور تعلق نہیں ہو سکتا. مسلمان ایک سر کے بال کے برابر بھی، سر کے بال کے منہ کے برابر بھی اتنا بھی ماننے کو تیار نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کے تعلق سے. مسلمان کی شان اسی پر ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت، عافیت، سلامتی، خوشحالی، تندرستی اور سلامتی کے ساتھ اور ایمان و عافیت کے ساتھ اور ختم نبوت پر مکمل یقین و اعتماد کے ساتھ اللہ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ پوری دنیا میں امن و شانتی عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے بھارت، ہمارے دیش میں اللہ تعالیٰ امن و سلامتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے کاسٹ دھرم کے لوگوں میں آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارگی عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے دیش ہندوستان کو انتی، وکاس، خوشحالی عطا فرمائے تاکہ ہر آدمی یہاں مسکرائے، محبت سے رہے، ہر فتنے فساد سے اللہ ہمارے دیش کو بچائے. پوری دنیا میں اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے. کرونا وائرس کی جو وبا چل رہی ہے اللہ اس سے بھی ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آپ حضرات بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے. ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے آپ اور ہم نے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. آپ خاتم النبیین ہیں. یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل. تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا اور وہ ابلیس کا چہرہ. دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے پوری طاقت سے. تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا. تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت. تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث. یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند. تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو